کہ اس نے اچھا ادب سکھا دیا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھانے میں، اخلاق سکھانے میں، مروت سکھانے میں، تو آپ ایک کامیاب ترین باپ ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کام ہی نہیں کر پائے ساری زندگی میں، تو بہت زیادہ پیسہ جمع کر لو، آپ خود تکلیف میں ہوں گے کہ میرا بیٹا بات کیسے کرتا ہے۔ بھائی انتظامیہ کے دوست مہربانی کریں، اب ہمیں بات کرنے دیں، آپ لوگ نہ بولیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو پہلے ہی بڑی تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں اور جلدی چلا جاؤں۔ ایسا نہ کریں، بات دیکھیں، میں ان دوستوں پر اتنا راضی ہوں۔ دیکھو سخت گرمی میں بیٹھے، پتہ ہے مہمان خصوصی کون بندے ہوتے ہیں؟ جن کو کیمروں کا شوق نہیں ہوتا، پیچھے بیٹھے ہیں، بالکل کوئی ویڈیو نہیں چلا رہے، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں وہ اصل دین سننے آئے ہیں، وہ کچھ سیکھنے سمجھنے آئے۔ آپ مہربانی کریں، ان لوگوں کا تو خیال کریں جو پہلے آ کے وقت پہ آ کے بیٹھے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں کر رہے کسی سے۔ آپ مہربانی کریں، ذرا پیار سے تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑی سی تقریر کرنی ہے۔ مجھے کسی بات کو کھینچنا، لمبا کرنا میں ناپسند کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، معافی ضمیر تھوڑے جملوں میں، یعنی کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل، طوفان بھیجا لانے سے اچشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو۔ بھائی اعلیٰ اخلاق کردار، یعنی آپ سے بندہ مل کے آپ کے کپڑوں سے متاثر نہ ہو، آپ کے رویے سے متاثر ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے متاثر ہو، آپ کے معاملے سے متاثر ہو، حسن اخلاق سے متاثر ہو۔ کچھ لوگ کپڑے بڑے اعلیٰ پہنتے ہیں لیکن ان میں تکبر کوئی بھی نہیں ہوتا، بڑی گاڑی سے اترتے ہیں لیکن وہ کسی جگہ بھی خود پسند نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ لوگ بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتے، بڑا کچھ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کے اپنا بتاتے، دکھاتے، سناتے پھرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اعلیٰ اخلاقی رویے ہمیں ہمارے نبی کریم نے سکھائے، اور یہی وہ نعمت ہے جس سے امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے، آپ کو پتہ ہے پگڑی باندھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا، لیکن نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا، وہ صادق اور امین ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہوا سچ بولنا بھی سنت ہے، امانت دار ہونا بھی سنت ہے۔ سب سے پہلے لوگ جس ادا سے میرے کریم کو جاننے لگے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ حضور سچ بولتے اور دیانتداری کی بات کرتے۔ سچ بولنے والا آدمی آسان زندگی گزارتا ہے، چونکہ ایک جھوٹ کے ساتھ 100 بولنا پڑتا ہے، اور جھوٹ رہتا پھر بھی جھوٹ ہی ہے۔ آپ سچ بول دیتے ہیں، بات آسان ہو جاتی ہے۔ آپ 2 لفظوں میں سچ بول دیتے ہیں، معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جب لوگ سچ نہیں بولتے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا، انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی۔ آپ دیانتدار اور حالات کیسے بھی ہوں، آپ سچے ہوں، آپ پوچھ لیں دنیا میں نکل کے، تاجروں سے پوچھیں، جو لوگ انٹرنیشنل سطح پہ بزنس کرتے ہیں، کئی ممالک میں پھیلا ہوا کاروبار ہے، ان سے پوچھیں کہ کاروباری شخص کے لیے مین چیز کیا ہے۔ بہت زیادہ سرمایہ نہیں، بہت زیادہ اس کی شہرت نہیں، بلکہ زیادہ کاروبار اس بندے کا چلتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ چیز ٹھیک دیتا ہے، اس سے چیز لینی ہے، اس کا مال ٹھیک ہے، سچا بندہ ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کے مطابق رقم دیتا ہے۔ آپ سچ کی وجہ سے، دیانت کی وجہ سے، مجھے بڑی دور سے آنا تھا اور بڑا پہلے میں نکل آیا تھا، آپ نے جو وقت دیا تھا میں نے جدوجہد کی، میں اس پر پہنچوں، اور ریکارڈ کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ اگر کہتے ہیں اس وقت پہنچنا تو کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، مصلی پہ بیٹھ کے کہتے ہو کل فجر 5:45 بجے ہوگی، پھر تم نے 4:46 کیسے کر لیے؟
تمہارا وعدہ تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ کام کرو گے، پھر اس میں سے جھوٹ کیسے نکل آیا؟ پھر تم نے وہ کیوں ایسی بات کی جس پر تم پورے نہیں اتر سکتے تھے؟ میرے عزیز، سچ، دیانت، بخاری میں حدیث موجود ہے، بدر کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا آزمائش کا اور بڑا کٹھن دن تھا۔ 313 کے مقابلے میں 1000 کافر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ تلواریں، نیزیں، زرہیں بھی بڑی تھوڑی تھی، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی۔ 2-3 صحابہ پیچھے رہ گئے، وہ آ رہے تھے بدر میں شرکت کرنے، رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم حضور کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں تم جنگ کرو گے؟ وہ صحابہ نے کہا نہیں جنگ نہیں کریں گے، ہم تو بس زیارت کریں گے۔ کہنے لگا وعدہ؟ کہا وعدہ، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے روک لیا تھا اور ہم یہ کہہ کے آئے ہیں ہم جنگ نہیں کریں گے، تو حضور حکم کیا ہے؟ تو محبوب کریم کے صحابہ نے اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کافر سے وعدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ موقع تھا، جنگی تدبیر تھی، وہ بہانہ کر دیا تھا۔ حضور فرمانے لگے چاہے جس سے بھی وعدہ کیا ہے، کیا تو مومن نے ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ اور مومن یہ لیول، یہاں تو لوگ بغیر وجہ اور بغیر ضرورت کے جھوٹ بولتے، کوئی فائدہ نہیں انہیں جھوٹ بولنے کا، کوئی مقصد نہیں، کچھ بھی نہیں، جھوٹ بولتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جن دوستوں کے بیچ بیٹھ کے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا دوست فراڈی ہے، وہ اور زیادہ اسے چھیڑ رہے ہوتے ہیں، 4 جھوٹ اور بولے۔ آپ اپنی شخصیت کا مذاق نہ بنائیں، یہ اخلاق سیکھیں کہ سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔ آپ 2 دن کا زیادہ ٹائم لیں کسی کو مال دینے کے لیے، لیکن اپنی شخصیت اور اپنے وقار کو خراب نہ ہونے دیں، اس کو سمجھ لیں۔ سچائی اور امانت داری، دیانت داری، میں کیسے آپ سے عرض کروں؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں لوگوں نے گناہوں کے نام ہی بدل دیے، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، رشوت کا نام تحفہ رکھ لیا، اور لوگوں نے غیبت کا نام گپ شپ رکھ لیا۔ لیبل بدلنے سے چیزیں بدلا نہیں کرتی۔ اپنے اخلاق پر محنت کرو یار، اپنے رویوں پر غور کریں۔ ایک تو سچ بولیں، اور دوسری تو ہم نے چیز اپنے نبی کریم سے سیکھنی ہے اور ہمیں بڑی ضرورت ہے، وہ ہے بردباری، تحمل مزاجی، ٹھہراؤ۔ اس سے نہ زندگی میں سکون آتا ہے۔ مقابلہ کر کے، بحث کر کے دشمنوں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، محفلوں میں آج بھی کرتا ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، آپ نے اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ دیکھا کتنا زیادہ گھورنا شروع کر دیا آپ نے مجھے۔ آپ نہ گھوریں، مہربانی کریں، آپ بڑا گھور رہے، سخت قسم کا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نیک آدمی سمجھ کے بلایا تھا، تو یہ کدھر کی وکالت کر رہا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی نہیں بولنا، تسی پتہ بھی نہیں۔ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ اختلاف کر لیجئے گا، اس پر میں دلیل رکھتا ہوں۔ دلیل میری یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا کس نے ختم کرنا تھا؟ تو میاں صاحب تو پورا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر بات میں بحث کر رہے ہیں۔ آپ کا بردبار ہونا، تحمل مزاج ہونا، یعنی ٹھہراؤ ہو طبیعت میں، ذرا حوصلہ ہو۔ نہ سمجھ آئے تو حضرت سلطان صاحب سے پوچھ لیں۔ سلطان بہو کہتے ہیں 14 تبا کی دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ آپ کا دل بڑا ہو، حوصلہ بڑا ہو، طبیعت میں وسعت ہو، آپ کا مزاج وسعت والا ہو، آپ کی طبیعت ٹھہراؤ والی۔ ہمارے ہاں لوگوں کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بردباری اور وزاداری نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت میں ٹھہراؤ۔
ایک شخص سے نا قرضہ لیا حضرت بلال نے, وہ یہودی تھا اور اس نے خود قرضہ دیا. ماشاءاللہ. آگے پیر صاحب کا بیان لینا پڑتا ہے مہمانوں کے لیے, مجھ سے لے لیا کرے. لے لیا, اس سے وعدہ کر لیا, وہ نا وعدے سے 3 دن پہلے ہی آ گیا پیسے لینے. حضور علیہ السلام مکہ مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑے تھے, حضرت عمر بھی ساتھ تھے. وہ آ گیا اور آن کر کے اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم واپس کریں. تو کریم فرمانے لگے ابھی تو 3 دن باقی ہیں. تو اس نے بڑے سخت لفظ کہے. حضرت عمر نے تلوار نکال لی. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار, ذرا ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے اس کے پیسے حق بنتا ہے, بات کر سکتا ہے. یار آپ نا اگر کبھی دشمن کے مقابلے میں ہنس کے دیکھے تو صحیح مزہ کتنا آتا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کبھی جو بڑا غصہ کرے آپ اس پر, تھوڑے چند دن پہلے نا مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ فلانا بندہ صحابہ کے بارے میں بڑی کچی باتیں کرتا ہے, اس کو امام حسن سے زیادہ سمجھ آ گئی ہے. یاد رکھنا کبھی کسی مولوی پیر کے چکر میں نہ پڑنا, کوئی بھی ہو, حضرت ابو بکر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک. خبردار کبھی کسی کے چکر میں نہ پڑنا, یہ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے حالات خراب کرتے ہیں. بیٹا بیٹھ جائیے, آپ کو اللہ سلامت رکھے. آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی غلطی کیا ہے؟ تشریف رکھیں اور بات سنیں, کسی چکر میں نہ پڑے. تو میں اس دوست سے کہہ رہا تھا تمہیں ان پہ غصہ آتا ہے, مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے, بیچارے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ اپنی حیثیت دیکھیں, آپ بات کن لوگوں کی کر رہے ہیں؟ آپ زمین پہ بیٹھے اور ان کو حضور نے کہا صحابی کا نجوم. آپ زمین پر بیٹھ کر تاروں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں, دیکھیں آپ کن کی بات کر رہے ہیں. اور یہی معنی, یہی جملہ ناسبی کے لیے ہے کہ تو تولتا نہ پھر, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ ہی نور کا. ان کے لیے بھی یہی جواب ہے. تو میرے عزیز, آپ دشمن, ایسا نہ ہو کہ آپ کا دشمن آپ کو چڑھائے. اچھا یہ بتائیے, چڑھانے والا زیادہ بندہ پریشان ہوتا ہے, جو چڑھے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے؟ چڑھنا کیوں نہ چھڑ دئیے. ایک جملہ ہمارا دشمن کہتا ہے, پھر وہ چڑھا دیتا ہے, ہم جواب دینے میں لگے رہتے ہیں, وہ ہمارا سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے مخاطب ہوں تو سلام کرنا چاہیے. بحث عام دام برسر مطلب. اس نے مطالبہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا عمر اسے ساتھ لے جاؤ, جتنے اس کے پیسے دینے اتنی کھجوریں دے دو. اور ساتھ فرمایا تم نے چونکہ اس پہ غصہ کیا. السلام علیکم دوستو. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ.